أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لا کے کنسپٹ کو۔ اچھا، وا کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ وا کیا ہے؟ یہ ایک کنیکٹر ورڈ ہے جو کہ اس ورڈ کو اور اس حرف کو آپس میں کیا کر رہا ہے؟ کنیکٹ کر رہا ہے۔ سیم از دا کیس، اس کو اور اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یہ والا وا کام کر رہا ہے اور یہ والا وا کام کر رہا ہے ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے۔ تو وا کیا ہے؟ ایک کنیکٹر ورڈ ہے۔ اب کیا ہم نے پڑھنا ہے؟ وہ لا کے کنسپٹ کو انشاءاللہ ہم نے آج کی کلاس میں اسٹڈی کرنا ہے، دین ہم انشاءاللہ کل الہ کے کنسپٹ کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ لا کے کنسپٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے نا، میں آپ کو ایک کنسپٹ یہاں پہ ایکسپلین کروں گی۔ یہ اسی منتھ میں نے قرآن لینگویج پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو کروایا تھا۔ یہاں پر یہ جو لا استعمال ہوا ہے نا، اس لا کو کہتے ہیں لا نافیہ للجنس، لا نافیہ تو للجنس۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک عربک ٹرم میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھی ہے۔ اس کا میننگ ہے کیٹیگوریکل نیگیشن۔ سمپل میننگ میں اس کا میننگ سمجھ لیں کہ ایبسولوٹلی نو، ایبسولوٹلی نو۔ اب یہ یہاں پر یہ جو نو کیا جا رہا ہے نا، لا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، اسی دعا کے اندر آپ کا لا الہ الا اللہ کا کنسپٹ بھی جو ہے وہ ایکسپلین ہو جائے گا، کیونکہ لا کو اور الہ کو ہم انشاءاللہ ان 2 کلاسز ایکسپلین کریں گے۔ لفظ الجلالہ ہم کر چکے ہیں۔ تو لا ایک ایسا حرف ہے، لا نافیۃ للجنس۔ لا کی نا ان عربک لینگویج، ان عربک گرامر، ان کلاسیکل عربک 3 ٹائپس ہیں، اور بھی مزید ہو سکتی ہیں، بٹ ابھی تک کے لیے نا آپ جسٹ یہی سمجھیں کہ ایک لا ہے، ایک ایسا لا ہے کہ جس میں نا سمپل ہم کسی چیز سے انکار کرتے ہیں، سمپل نو، اس کو کہتے ہیں لا نافیہ، بلکہ میں دوسرے پین سے لکھتی ہوں، سمپل نو۔ اچھا، یہ جو سمپل نو ہے نا، اس کے اندر اب کیا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کی گنجائش موجود ہے، کوئی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ جو ایبسولوٹلی نو ہے نا، لا نافیۃ للجنس کیٹیگوریکل نیگیشن، اس میں کسی گنجائش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ بٹ یہ والا جو نا ہے نا، میں جو ابھی لکھ رہی ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں لا نافیہ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ لا نافیہ ایک یہ سمپل ہے، اور ایک لا نافیہ تو للجنس ہے۔ للجنس کیا کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگوریکل نیگیشن ہے، کہ کوئی کیٹیگری، کسی کیٹیگری کی پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ سیکنڈ، اس کے اندر ہمارے پاس لا میں نا ایک اور آتا ہے لا ناہیہ۔ لا ناہیہ کہتے ہیں بیسیکلی جب ہم نا کسی چیز سے منع کرتے ہیں، فوربڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کمانڈ کا کیس، اور ایک ہوتا ہے فوربڈ کا کیس۔ فوربڈ میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو یہ یا اس چیز کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے وہ لا ناہیہ کہلاتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ از لا نافیہ تو للجنس۔ اب یہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ یہ اب یوں کہہ لیں کہ 3 قسم کے لا ہم نے یہاں پہ اسٹڈی کیے ہیں۔ ان لا میں سے ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ لا نافیۃ للجنس کون سا ہے، کہ جس میں ایبسولوٹلی نو کہا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس نا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ نشانیاں ایسے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیا سٹرکچر ہوتا ہے، لا الہ، ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو لا الہ ہے، اس کے بعد آنے والا یہ جو ورڈ ہے، آپ نے اس میں دیکھنا ہے اس کے سٹارٹ میں الف لام نہیں آ رہا۔ اگر آپ کہیں کہ میم یہ الف لام یہ تو نہیں ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ اس ورڈ کا پارٹ ہے۔ الف لام یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں لکھوں مسلمون، صحیح ہے، اور میں اس کے سٹارٹ میں جب الف لام لگاؤں گی تو یہ کیا بن جائے گا، المسلمون۔ یہاں پر وہ والا الف لام نہیں ہے، تو یہاں پر ایک چیز آ گئی ہے کہ نو الف لام، الف لام اس کے اندر نہیں آئے گا۔ سیکنڈ، اس کے اندر چیز ہے کہ یہ حالت نصب کے اندر ہوتا ہے ورڈ، اور یہ حالت نصب کے اندر ہے، صحیح ہے۔ اینڈ دا تھرڈ از کہ اس میں ہمارے پاس یہ نا لائٹ سٹرکچر کے اندر ہوتا ہے۔ لائٹ سٹرکچر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تنوین نہیں ہے۔ مجھے بتائیں یہ ورڈ دیکھ کر کیا آپ کو اس کے اندر تنوین نظر آ رہی ہے؟ تنوین کیا ہوتا ہے؟ ڈبل حرکت ہوتی ہے، یا تو یہ الہن ہو جاتا، الہن ہو جاتا، یا الہن ہو جاتا، ان ساروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں جسٹ کیا ہے، الہ۔ اب یہاں پر دیکھیں اس میں الف لام نہیں ہے، نصب کا سٹرکچر ہے، لائٹ سٹرکچر ہے، اور جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا لا نافیۃ للجنس ہوتا ہے۔ اور لا نافیۃ للجنس کا مطلب ہوتا ہے کیٹیگوریکل نیگیشن، کہ کسی پاسبلٹی کا کوئی مارجن ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ لا قرآن میں
اور جگہوں پر بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم نا قرآن سے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں، اور یہ جو اسم ہوتا ہے نا جو بعد میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم لا، کہ یہ لا کا اسم ہے، دس از لا اینڈ دس از اسم لا۔ اب ہم قرآن سے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹرکچر ہمیں دیا ہے ان قرآن۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میننگ کیا آئے گا؟ پہلے آپ نے انالیسس کرنا ہے، ہم نا اب گرامر کا انالیسس کرنے لگے ہیں۔ یہ کیا ہے آپ کا لا خلا کا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا تین چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہو، یہ لائٹ ہو، اس میں سٹارٹ میں الف لام نہیں، تینوں چیزیں ادھر پوری، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے آپ کا اسم لا، اور یہ والا کون سا لا ہے؟ لا نافیہ لل جنس۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہ جو باقی کا اسٹرکچر ہے ہمارا، اس کے پھر میننگ کیا بنے گا بھائی؟ اب یہاں پر میں ایگزامپلس کی ہیڈنگ دے دیتی ہوں۔ اچھا، اسٹڈی ریسورس میں آج کل اپلوڈ نہیں کر رہی، یہ میں جب کور کر لوں گی نا تو میں ایک ہی دفعہ یہ پوری PDF اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہماری ٹرانسلیشن بنے گی کہ دیر از ایبسولوٹلی نو پورشن۔ پورشن کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ حصہ، خلاقہ کا مطلب کیا ہے؟ حصہ، ان کا کوئی پورشن نہیں ہے۔ دیر از ایبسولوٹلی نو پورشن، لہم مینس فار them، فی الآخرہ ان دا آفٹر لائف، یا پھر ان دا آخرہ کہہ لیں، صحیح ہے؟ تو یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے اس ایگزامپل کی، لا خلاق لہم فی الآخرہ، دیر از ایبسولوٹلی نو پورشن فار them ان دا آخرہ، کہ ان کے لیے یقینی طور پر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اب یہاں پر بھی ہم انالیسس کریں گے، یہ کیا ہے آپ کا لا نافیہ للجنس۔ اب میں وہ اگین نہیں لکھ رہی، اور یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ لائٹ ہے، حالت نصب میں ہے، سٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے۔ جب تنوین نہ ہونا تو اس اسم کو ہم لائٹ کہیں گے، تنوین ہوگی تو ہم اس کو ہیوی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے آپ کا اسم لا، اور یہ نافیہ للجنس۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس کیا بنے گی کہ دیر از ایبسولوٹلی نو فورسنگ ان دین، یا پھر ان دا ریلیجن۔ تو ایبسولوٹلی نو کا میننگ یہاں پر آ جاتا ہے، اور فورسنگ اکراہ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سختی سے کسی کو دین کی جانب لے کر آنا، یا پھر سختی کرنا دین کے اندر، جبکہ وہ کچھ چیز جگہیں جہاں پر تو رولز ہیں، شریعت کے قانون ہیں، وہ تو الگ بات آتی ہے۔ جو باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کی سختی کرتے ہیں، اور سختی کے ساتھ ہی دوسروں کو دین کی جانب بلایا جاتا ہے، تو یہ ایسی کوئی فورسنگ دین کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ میننگ اس کا بنتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ لا شریک لہو۔ اب یہاں پر بھی لا اور اسم لا، لائٹ ہے، الف لام نہیں ہے، حالت نصب میں ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ لہو کا مطلب ہے ہی ہیز ایبسولوٹلی نو پارٹنر، کہ یقینی طور پر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب یہاں پر یہ آپ کا لا آ گیا، یہ اسم لا آ گیا۔
ادھر ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ یہ وہ ٹائم ہے جب فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی علم نہیں ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. تو لنا کا مطلب ہے وی ہیو ایبسولوٹلی نو نالج، نو علم، ایکسپٹ. جیسے کہ لا الہ الا اللہ آتا ہے نا، سیم از دا کیس یہاں پر آپ کے پاس یہ اللہ کا اسٹرکچر آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ ایکسپٹ، سوائے اس کے. ماں کا مطلب ہوتا ہے وٹ ایور، کہ جو کچھ بھی آپ نے ہمیں سکھایا نا اس کے سوا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. ایکسپٹ وٹ ایور. اب یہاں پر دو اسٹرکچر ہیں اس کے اندر، ایک ہے علمتا، انتا علمتا، اور یہ نا کا اسٹرکچر. تو یہ ورب ہے. علمتا ہے کہ آپ نے سکھایا، نا مینز ہمیں، وی کے پروناؤن کے اکارڈنگ یہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. وٹ ایور یو ہیو ٹاٹ اس. ٹھیک ہے، سکھانا، یہ سکھانے کا عمل ہے. وی ہیو ایبسولوٹلی نو نالج، ہمارے پاس یقینی طور پر بالکل نہیں ہے کوئی علم، ایکسپٹ سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا ہمیں. تو یہ اس کی ٹرانسلیشن یہاں پہ بنتی ہے. اور اب اس طرح ان ایگزامپلس کو دیکھ کے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ کہاں پر آپ کو قرآن کے اندر بھی لا نافیۃ للجنس کو دیکھنا آ سکتا ہے. ایک گرامر کا کنسیپٹ یہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے الحمدللہ. اب کیا کرتے ہیں، اب ہم نا تھوڑا سا جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ورڈز لکھ رہی ہوں. ایک طرف ہے لا الہ، اس کے بعد لا اکرہ، لا خلاق. صحیح؟ اچھا، یہ ورڈ سیم اسی طرح کا ہی ہے، خلا کا. یہاں پر کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے، ادھر میں نے الف کے ساتھ لکھ دیا ہے. اب یہ جو اسٹرکچر ہے آپ کے پاس، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ ایگزامپلس ہم نے اوپر کی ہیں اور ان ساروں میں کیا ہے؟ لا نافیۃ للجنس. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ لا نافیۃ للجنس ہے؟ کیونکہ ان کے بعد آنے والے جو ورڈز تھے ہم نے دیکھا کہ یہ لائٹ تھے، یعنی ان میں تنوین نہیں آ رہی تھی، ان کے سٹارٹ میں الف لام بھی نہیں تھا، اور یہ کہ یہ حالت نصب کے اندر تھے. ٹھیک ہے، اب ایک طرف میں آپ کے پاس لکھ رہی ہوں لا بیع، لا شفاعت، ٹھیک ہے، and لا خلت. اچھا، ابھی یہ جو ورڈز میں نے آپ کے سامنے لکھے نا، یہ ایک ہی آیت کے اندر یہ تین ورڈز موجود ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252 ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی حکم پتہ کیا دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، یعنی کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اس دن، کوئی سیل نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کہ کافروں کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہوگی، کوئی دوستی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی شفاعت ہوگی، اور کافر ظالم ہے. صحیح ہے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ نو ڈیل، نو انٹرسیشن، یعنی کہ کوئی شفاعت نہیں، اینڈ نو فرینڈشپ، کوئی دوستی نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی دوستی نہیں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پر یہ جو لا ہے، کیا یہ وہی لا ہے جو لا نافیۃ للجنس ہے؟ اب تھوڑا سا اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے. بیعن، شفاعتن، خلتن. یہاں پر یہ پہلی تو بات، یہ لائٹ نہیں ہے، یہ تینوں ورڈز لائٹ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا لا ہوگا؟ یہ ہوگا لا نافیہ، سمپل نیگیشن. اور یہ کون سا لا تھا؟ لا نافیۃ للجنس. میں ادھر نہیں لکھ رہی پورا. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، جس دن کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، تو یہ ایبسولوٹ نیگیشن تو نہیں ہے، ایبسولوٹلی کیٹیگوریکلی نو یہ تو نہیں بولا جا رہا. یعنی کہ کچھ گنجائش رکھی جا رہی ہے ادھر. اب وہ گنجائش کیوں رکھی جا رہی ہے؟ دیر از سم روم لیفٹ، بٹ کیوں؟ یہ اب ہم نے سوچنا ہے. اب اس کے پیچھے سوچنا ہم نے پتہ کیا، دیکھیں اس کے یہاں پر میں میننگس بھی لکھ دیتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے ڈیل، اس کا مطلب کیا ہے انٹرسیشن، اس کا مطلب کیا ہے فرینڈشپ. اب ان تینوں چیزوں میں
गुंजाइश मौजूद है कि ये हो सकती है। यहाँ पर ये वाले जो सीन है ना, ये वाले जो केसेस हैं, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है, इनमें गुंजाइश है। ये गुंजाइश किन के लिए? अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो अगर रखूँ, सिनेरियो में मैं ये रखती हूँ कि लेट्स सपोज कि आपका मेरे साथ एक बहुत पर्सनल एक अच्छा कनेक्शन मौजूद है, ठीक है? और मैं आपसे कहती हूँ कि देखें, मेरी नज़र में एक महल है और वो समंदर किनारे बड़ा खूबसूरत महल है और उसका जो बाग है वो इंतहाई खूबसूरत है। तो आपने ये करना है कि वो जो है ना बाग, आपको वो जो महल है पूरा, वो आपका हो सकता है। और आपने ये करना है कि आपने मंथली थोड़ी सी मुझे पेमेंट देनी है। यूँ कह लें कि आपने मंथली 1000 जो है ना वो मुझे देना है। लेकिन ना आप उस महल को देख सकते हैं, ना आपको लोकेशन पता चलेगी, और या ना ही आपके पास कोई पेपर्स वगैरह होंगे, और ना ही आप पेपर्स को भी देख सकते हैं। यानी कुछ भी मैं उस वक्त आपको जाहिर नहीं कर रही, इन अ फिजिकल वर्ल्ड में आपको कुछ नहीं कह रही। ये जस्ट ट्रस्ट का गेम है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं आपसे कह रही हूँ कि वहाँ पर एक विला है जो कि आपको मिल सकता है। आपने बस इस डील को एक्सेप्ट करना है। मंथली आपने मुझे 1000 पे करना है एंड आफ्टर 10 ईयर्स वो महल आपका होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है? अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? एक केस तो वो होगा जिसमें आप डील के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। एक ग्रोह, वो एक पर्सन, हम कह सकते हैं एक पर्सन वो है जिसको डील पर यकीन नहीं है। वो कहेगा नहीं, मुझे तो महल ही नहीं दिखाया गया और मुझे तो लोकेशन भी नहीं बताएगी, कम से कम कोई तस्वीर तो दिखाई जाए, कुछ तो बताया जाए। और वो क्या कहता है कि वो देखेगा तो यकीन करेगा, और वो फिर उस डील के लिए क्या करेगा कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा जब तक कि उसको फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज़ सबूत के तौर पर नहीं दी जाती, दिखाई जाती। और जो दूसरा है, उसको ट्रस्ट है मुझ पर, और वो क्या कर रहा है कि उसने कहा है कि ठीक है, मैम ने कह दिया कि विला है तो है, और मंथली 1000 पे करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तो आफ्टर 10 ईयर्स मुझे वो विला मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, तो मैं ये करूँगा। वो रेडी हो गया। एक है जो नहीं कर रहा, दूसरा जो कर रहा है। अब जो पहला था ना, उसको क्या हुआ, उसको एक और ऑफ़र मिल गई है। उसको एक ऑफ़र ये मिली है कि किसी दूसरे ने उसको ये ऑफ़र दे दिया है कि ये जो है 10 मरले का घर है या 5 मरले का घर है, फ़लाँ लोकेशन पर है, और इसकी इतनी पेमेंट है, ठीक है? और ये इसके पेपर्स हैं, ये इस जगह पर है, तो ये तुम जो है वो ले लो। अब कहाँ महल और कहाँ 5 मरले का घर? लेकिन वो क्या करेगा? वो 5 मरले के उस घर को एक्सेप्ट कर लेता है और उस विला को छोड़ देता है। सिनेरियो को थोड़ा-सा समझें आप कि ये किस चीज़ को समझा रहा है हमें। अल्लाह ताला ने ना हमें इस दुनिया के अंदर एक डील दी है, एक लॉन्ग टर्म डील दी है। वो डील क्या है? वो डील ये है कि हमने दिन में 5 नमाज़ें अदा करनी है फ़राइज़, हमने अच्छे इखलाक का मुज़ाहिरा करना है, अपनी ज़ुबान को हमने 2 चीज़ों में कंट्रोल करना है, एक खाने में और एक बोलने में, क्योंकि इससे बेशुमार फ़ितनों की जो जड़ है वो इसी चीज़ से है। और उसके अलावा क्या, हमने एफ़र्ट्स करनी है, हमने अच्छे इखलाक का मुज़ाहिरा करना है, अपने सुलह रहमी करनी है रिश्तों में, फ़साद नहीं डालना, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है, ऐसे अमाल नहीं करने जो कि गुनाह जारिया बन जाएँ। हमने मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों की बस्तियों में फ़साद नहीं करना, बेहयाई नहीं फैलानी, खुद को बेहयाई से दूर रखना है, ज़िना नहीं करना, बेपर्दगी नहीं करनी, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, रमज़ान के रोज़े रखने हैं, ठीक है? तो ये वो सारे अमाल थे जो अल्लाह ताला ने हमसे चाहे कि हम करें, और इन रिटर्न अल्लाह ताला ने हमें क्या डील दी? लॉन्ग टर्म डील है ये शॉर्ट टर्म डील नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म डील है। जैसे कि मैंने पहले केस में कहा कि आफ्टर 10 ईयर्स वो विला आपका हो जाएगा, बट विद द मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जस्ट ऑन ट्रस्ट बेसिस आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। सेम इस द केस अल्लाह ताला ने हमें क्या डील दी कि ये कर लो और उसके बाद जन्नत तुम्हारी है, तुम जन्नत को नहीं देख सकते, पर अल्लाह ने हमें ये बताया जन्नत है कैसी है, जन्नत में क्या क्या होगा, टू मोटिवेट अस, ठीक है? और अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया, डू एंड डोंट्स बताए कि ये करना है वो नहीं करना, और हमने बस उन चीज़ों को करके, उस डील को कबूल करके अपनी कोशिश करनी है। अब यहाँ पर ये जो रूम लेफ्ट है ना, यहाँ पर ये जो कैटेगरी बची हुई है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो शेयर की गई है वो किन के लिए है? ये पॉसिबिलिटी डील की, इंटरसेशन की, फ्रेंडशिप की उन लोगों के लिए है जो एफर्ट्स मेक करते हैं। ये सब लोगों के लिए नहीं है। अगर सब के लिए होता तो ये तो ला इस्तेमाल ना होता ना। फिर यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बचाई गई है कि एक कैटेगरी है जिनके लिए दोस्ती होगी, जिनके लिए डील होगी, जिनके लिए शिफात होगी, और वो कैटेगरी कौन सी है? वो जो एफर्ट्स करते हैं, जो परफेक्ट नहीं हो सकते। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बट हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने अमल को बेहतर बनाने की। तो ये वाली जो
ڈیل ہے، یہ جو کیٹیگری ہے، یہ تو اسی گروپ کو ملے گی نا جو اس ڈیل کا کم سے کم 50% تو پورا کرے گا، کیونکہ ڈیل تو تب پوری ہوتی ہے نا جب دونوں پارٹیز اپنا پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ ایک قسم کی لانگ ٹرم ڈیل ہے. اب اس لانگ ٹرم ڈیل نے ہم نے اپنا 50% جو ہے وہ پے کرنا ہے، یعنی 50% ایفرٹ ٹرن کرنی ہے، اور 50% دوسری پارٹی کی طرف سے ہو جائے گا. اگر ہم یہ 50% اپنا کر لیتے ہیں تو پھر اس طرف سے بھی 50% ہو جائے گا. ہم نے کوشش کرنی ہے خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی، اپنی ایفرٹس پٹ کرنے کی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جیسے وہ دوسرا انسان کہ اس کو 5 مرلے کا گھر پتہ چلا اور اس نے محل کو چھوڑ کے 5 مرلے کا گھر لے لیا، تو اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ جس نے وقتی لذت کے لیے شارٹ ٹرم ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور لانگ ٹرم ڈیل کو وہ بھول گیا، وہ جنت کو بھول گیا، اس نے اس محل کو چھوڑ دیا اور وہ 5 مرلے کے گھر کی جانب چلا گیا. اب یہاں پر میں نے یہ جو اگزامپل یا سٹوری بتائی ہے نا، آپ کو جسٹ یہ کنسیپٹ سمجھانے کے لیے بتائیے، صحیح ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، جب یہ آخرت کا وقت آئے گا نا، یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بیوی بچے لے لیں لیکن ہمیں جہنم سے جانے کے لیے بچا دیں، ہماری ساری دولت لے لیں. لیکن اس وقت تو کوئی ڈیل نہیں ہوگی پھر، کیونکہ آپ نے اپنا 50% پلے ہی نہیں کیا. 50% ایفرٹ تو پٹ کرنی تھی، تبھی آپ اس کیٹیگری کے اندر آ سکتے تھے، ورنہ تو نہیں آئیں گے. اب اس نے ہمیں جو جنت میں جو دی جا رہی ہے موٹیویشن، اس میں کیا ہے، وہاں پر باغات ہیں، وہاں جوانی کی عمر رہے گی، وہاں خوبصورتی رہے گی، وہاں پر خوبصورت باغات ہیں، پوری جنت جو ہے وہ درختوں سے بھری ہوئی ہے، پرندے ہیں، باغات ہیں، واٹر فالز ہیں. صحیح ہے، یہ سب کچھ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اور مرنے کے بعد ہمیں یہ سب کچھ مل جائے گا، بٹ پیمنٹ ہم نے روز کرنی ہے. پیمنٹ کیسی ہے؟ اچھے اعمال کی، ذکر کی، اذکار کی، نماز کی، اچھے اخلاق کی، ایفرٹس کی، پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو لائف سٹائل کی، خود کو ضائع نہ کرنے کی، بمقصد زندگی گزارنے کی. اور شیطان ہمیں کیا آفر دیتا ہے؟ یہ ڈرامہ دیکھ لو، یہ مووی دیکھ لو، یہ سانگ سن لو، وقت گزار لو. کیا ضرورت ہے پیمنٹ کرنے کی؟ یہ زنا کا راستہ کھلا ہے، کیا ضرورت ہے نکاح کا انتظار کرنے کی؟ یہ بے حیائی کا راستہ کھلا ہے، کیا ضرورت ہے جنت کی حوروں کا انتظار کرنے کی؟ شارٹ ٹرم ڈیل. یہ حرام کمائی ہے، زیادہ مل رہی ہے، فوراً سے لے لو. کیا ضرورت ہے حلال کا انتظار کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کم میں زندگی گزارنے کی اور جنت کے مال کا انتظار کرنے کی؟ جنت کے کنگن پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شارٹ ٹرم ڈیل ایکسیپٹ کر لو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، ہم شارٹ ٹرم ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اور ہم لانگ ٹرم ڈیل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے بہتر بننے کی، ایک بامقصد پروڈکٹیو لائف سٹائل کی. رمضان آ رہا ہے، ایک پروڈکٹیو لائف سٹائل کی طرف آؤ. رمضان صرف کھانے اور سونے کا مہینہ نہیں ہے. اگر کھانے اور سونے کا مہینہ ہم نے بنا دیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے رمضان کے اندر سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کر لیا. اور رمضان کے مہینے میں جہاں پہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اس طرح کی سستی، کاہلی اور ڈسپلن لیس لائف سٹائل، ان پروڈکٹیو لائف سٹائل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے ہوں گے اس رمضان کے مہینے میں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے لیے نہیں جاگ رہے ہوتے، بس وہ موج مستی کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ دن کو سوتے ہیں اور وہ افطار 2-3 بندوں کی افطار کرتے ہیں. سیم اس طریقے سے ان کی سحری ایسی ہوتی ہے. اور جب آپ کی بیلی جو ہے وہ بھر چکی ہے، آپ کا اسٹمک بھر چکا ہے، اس کے بعد آپ کی کمر آپ کے بستر پہ ہی لگے گی. اور کھانا وہ جو آپ کی کمر کو سیدھا کر دے ایک پروڈکٹیو لائف سٹائل کے لیے، کھانا وہ نہیں ہے جس کو کھا کے آپ بستر کے اوپر لگ جائیں، آپ کے اندر اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہو، لیتھارجک فیل کر رہے ہو آپ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اپنے آپ کو موو کرے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. 2 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک ہے شیطان جو کہ خارجی عمل ہے، اور ایک ہے ہمارا نفس جو کہ داخلی انسائیڈ ہے. اب شیطان جو ہے اور جتنے بھی راستوں سے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے نا، شیطان کا جو نیگیٹیوٹی پٹ کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جب قید کر دیا، اس کا مطلب ہے اس کی نیگیٹیوٹی بھی اس وقت کلوز ہو چکی ہے، قید ہو چکی ہے. وہ پٹ ہی نہیں کر سکتا نیگیٹیوٹی اس وقت آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے کمیونیکیشن سسٹم کے اندر. سورت ناس کروائی ہوئی ہے فیل دا قرآن پروجیکٹ کے اندر. کوشش کریں کہ ان رمضان سورت ناس کے جسٹ 23 to 25 ایپیسوڈز ہیں، 10 to 15 منٹس کا ایپیسوڈ تھا، اس کو کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیطان آپ کو کس راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسے آپ ایک ان پروڈکٹیو ڈسپلن لیس لائف سٹائل کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ پھر اس 50% کے اندر نہیں آ سکیں گے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، دیکھیں ہمیں اس 50% کے اندر آنا ہوگا. اگر ہم اپنی ایفرٹ ہی پٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہمیں اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر اب یہ جو آج کی کلاس تھی، جسٹ لا کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے اوپر ٹائم لگا ہے. انشاءاللہ کل ہم الہ کے کانسیپٹ کے اوپر بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.